بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، کذاب قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کا سلسلہ اور تذکرہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے مرحلے کے اس کے مسیحیت اور مہدی موعود، مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کے دعوے کا تذکرہ اس کے ہی اقتباسات اور تحریرات کی روشنی میں پچھلے درس میں کیا گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے قادیانیت اپنے آئینے کے اندر یہ گفتگو کرتے ہوئے دوسرے مرحلے کے اس تذکرے کے بعد عنوان قائم کیا، در نبوت پر دستک بھی اور ختم نبوت کا اقرار بھی۔ در نبوت پر دستک، نبوت کا جو دروازہ بند ہو چکا اس پہ دستک دے کر کھولنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ختم نبوت کا اقرار بھی ہو رہا ہے۔ تفصیل پڑھ کر آپ اس عنوان کی حقیقت جانیں گے۔ مرزا صاحب کا 10 سالہ دور، شیخ کہتے ہیں مرزا صاحب کا 10 سالہ دور مسیحیت مسئلہ ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا پرپیچ گزرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1891 میں جب آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اسی وقت سے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی، اور مختلف قسم کی قیود و شروط کے ساتھ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں راہ ہموار کر رہے ہیں، نبوت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تمہید اختیار کی بنائی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو کچھ قیود اور شروط کے ساتھ کہ میں وہ نبی نہیں ہوں، یہ نبی نہیں ہوں۔ آپ آگے تفصیل دیکھیے۔ لیکن نبوت کے صاف اور صریح دعوے سے کتراتے بھی رہے۔ ذیل میں ہم اپنی طرف سے ذیلی عنوانات دے کر مرزا صاحب کے ان دعاویٰ کو خود انہی کے الفاظ میں پیش کیے دیتے ہیں۔ پہلا عنوان قائم کیا محدث۔ محدث پڑھ رہا ہوں میں، محدث نہیں، محدث۔ محدث یعنی محدث اے ملہم، جس کو الہام کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث میں جو صاحب الہام کا ذکر ہے اس میں محدثین کا لفظ ہی ہے۔ تو کہا محدث یعنی جزوی اور ناقص نبی ہونے کا دعویٰ، یہ عنوان ہوا۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں شیخ، مرزا صاحب رسالہ توضیح مرام مطبوعہ 1891 صفحہ 18-19 میں فرماتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ عاجز، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ نبی ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ نے کہا کہ کچھ قیود شروط کے ذریعے سے کنارے کنارے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے ان کا اقتباس، میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ، یہ ایک دوسرا اسی سے جوڑ کر اقتباس دوسرا نقل کیا، میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے، اور نہ ہر ایک طور سے وحی پر مہر لگائی گئی ہے، بلکہ جزوی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیسے راہ ہموار کی جا رہی ہے ایک دعویٰ کرنے کے لیے، کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ کلی طور پر ختم نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ پورے طور سے مسدود نہیں ہوا، کچھ گنجائش باقی ہے۔ ایمان بالرسول کے ضمن میں ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، بنیادوں میں سے ایک ہے، اور ہم اسی ضمن میں اس بحث کو تفصیل سے پیش کر رہے ہیں۔ آمن الرسول میں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان بالرسول کے تحت ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت اور متفق علیہ عقیدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ جو خواب کو کہا گیا ہے کہ وہ وحی کا 46واں حصہ ہے، اس کے بارے میں قرآن حدیثوں میں ہی وضاحت ہے کہ وہ مبشرات ہے،
سچا خواب، اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بعض اچھے اور نیک بندوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ مبشرات، بشارت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ تمام امت کا اتفاق ہے کہ اسے شرعی احکام یا شریعت کے متعلق کسی خبر اور کسی امر کا استدلال اس سے نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، خواب اور اس قسم کی چیزیں اب دلیل نہیں ہیں، شریعت مکمل ہے، اور احکام سے متعلق وحی نبوت، نبی کے طرف جو وحی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی وحی اب اللہ کی طرف سے دنیا میں نہیں آئے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہو گیا، اور یہ مرزا صاحب اب اس کا دروازہ کھولنے والی عبارت یہاں ہم نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور آگے دعویٰ بھی کیا، مگر آگے کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے، مگر یہ نبوت تامہ نہیں، بلکہ وہ صرف ایک جزوی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے، جو انسان کامل کے اقتدا سے ملتی ہے، جو مستجمع جمیع کمالات نبوت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انسان کامل اور تمام کمالات انسانی کا جامع اور اکٹھا رکھنے والا کہا، اور ان کی اقتدا سے یہ نبوت یا یہ جزوی رسالت ملتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اگلا عنوان شیخ صفی الرحمن صاحب نے قائم کیا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ، نبی بھی اور امتی بھی۔ مرزا صاحب ازالہ اوہام میں جو اسی 1891 کی تصنیف ہے لکھتے ہیں، ہاں ان کی عبارت، ہاں محدث جو مرسلین میں سے ہے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی، امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی، وہ اگرچہ کامل طور پر امتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے۔ ازالہ اوہام طبع پنجم صفحہ 235-236۔ محدث من وجہ، انہی کی ایک دوسری عبارت، محدث من وجہ نبی بھی ہوتا ہے مگر وہ ایسا نبی ہے جو نبوت محمدیہ کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر طبع اول صفحہ 587، طبع پنجم میں صفحہ 242، دو الگ الگ طبع میں صفحات الگ الگ ہیں۔ اگلا عنوان غیر حقیقی نبوت یعنی مجازی نبوت کا دعویٰ۔ شیخ صفی الرحمن صاحب نے یہ عنوان قائم کیا کہ مرزا صاحب سراج منیر مصنفہ 1897 میں فرماتے ہیں، ہاں 1897 میں اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں سراج منیر میں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا۔ جو حقیقی معنی ہے نبوت کا، اس معنی کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کے بعد نیا پرانا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب نیا اور پرانا میں ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح کا بھی رد کر رہے ہیں، نزول کا۔ قرآن ایسے معنوں کے ظہور سے مانے ہے، قرآن ایسے معنوں کے ظہور سے مانے ہے، معاف کیجیے گا وہ جو میں نے شرح کی اس کو چھوڑ کر دیکھیے پھر سے، نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا۔ قرآن ایسے معنوں کے طور پر ایسے معنوں کے ظہور سے مانے ہے، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ یعنی حقیقی معنی میں کوئی اور نبی نہیں ہوگا، مجازی معنی میں یہ اختیار ہے کہ کسی کو نبی اور کسی کو مرسل کا لفظ سے خطاب کرے۔ بار بار کہتا ہوں کہ یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی میرے الہام میں میری نسبت خدا کی طرف سے بے شک ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں۔ سراج منیر صفحہ نمبر 3، قول فیصل صفحہ 4-5۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعے سے جو خطاب کرتا ہے، پہلے تو یہی دعویٰ ہی باطل ہے، ہاں، اور جو خطاب کرتا ہے اس میں نبی، مرسل اور رسول اس طرح کے خطاب کرتا ہے، لیکن یہ حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں۔ اسی طرح 1896 کی تصنیف انجام آتھم میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ پادری آتھم ایک شخصیت تھے، اس کے سے مباحثہ، ہاں تحریری طور سے جو کچھ ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کا، ان کے مرنے کی پیشین گوئی تھی، 1 سال میں یہ مر جائے گا، اس کی اپنی تفصیل ہے جو ان کی پیشین گوئیوں کے ضمن میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس سلسلے میں کئی سال بعد جب اس کی موت ہوئی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی انجام آتھم، ہاں اسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ 1896 کی تصنیف انجام آتھم میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت
اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کا استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں۔ الہامات میں جو لفظ مرسل یا نبی یا رسول کا میری نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں۔ پھر آپ دعوے کیوں کر رہے ہیں اگر لغوی اور مجازی معنی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو بعض مقامات پر بھیجتے تھے، یا کوئی شخص آپ کے پاس کسی کا نمائندہ بن کر آتا تھا تو اس کو بھی رسول کہا جاتا تھا۔ یہ بات درست ہے لغوی اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول وہاں مراد کیا ہے؟ بھیجا ہوا انسان، نمائندہ، پیامبر، پیغام پہنچانے والا، تو یہ تو درست ہے، لیکن یہ تو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے۔ آپ کی کون سی خصوصیت ہو گئی؟ خیر، یہ اپنے دعووں کے لیے ابھی راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن یہاں خصوصیت یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں وہ اپنے حق، یہ جو ان کے لیے جو آیا ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں ہے۔ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے اپنے تئیں الگ کر کے اور اس پاک سرچشمے سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہے تو ملحد بے دین ہے۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ کے الہام میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتے۔ انجام اثر صفحہ نمبر 27 قول فیصل صفحہ نمبر 5۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ ابھی اس عبارت میں ایک نئی بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے اپنے آپ کو الگ کر کے اس سرچشمے سے جدا ہو کر اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ ملحد و بے دین ہے، لیکن اس سرچشمے سے جدا ہو کر دعویٰ کر رہا ہے تو ابھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو آگے چل کے اسی نبوت و رسالت محمدی کے فیض سے مستفیض قرار دے کر دعویٰ کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ہاں، لغوی معنی میں نبوت کا دعویٰ، یہ شیخ صفی الرحمن صاحب کا عنوان ہے۔ کہتے ہیں نبوت حقیقی و غیر حقیقی کے فرق کی توضیح کرتے ہوئے 17 اگست 1899 کے ایک مکتوب میں مرزا صاحب رقم طراز ہیں، ایک مکتوب میں خط میں ان کی عبارت ہے کہ وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت یعنی مرزا صاحب کی نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے۔ جو ایسا سمجھ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے، بلکہ رسول کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم پا کر پیش گوئی کرنے والا۔ پھر سے دیکھیے کہ وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت یعنی مرزا صاحب کی نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے، بلکہ رسول کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم پا کر پیش گوئی کرنے والا۔ فرق کیا رہا؟ رسول خدا کا بھیجا ہوا اور نبی اللہ کے سے علم پا کر لوگوں کے لیے پیش گوئی کرنے والا۔ یہ بھی قول فیصل صفحہ نمبر 5 اور 40 نمبر 2 صفحہ 18 قول سے منقول ہے۔ آگے اسی طرح سن 1900 کی ایک تصنیف 40 میں لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ معاف کیجیے گا، یہ پرانا یہ پچھلا جو حوالہ ہے وہ صرف قول فیصل صفحہ نمبر 5 سے ہے۔ ابھی اگلے عبارت کا وہ حوالہ بھی میں نے پڑھ دیا تھا۔ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ بابت نبوت و رسالت مرزا، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، قوس میں وضاحت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں جو رسالت اور نبوت کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ بابت نبوت و رسالت مرزا بطور استعارہ کے ہیں۔ ظاہر ہے جس کو خدا بھیجتا ہے وہ اس کافر ستادہ ہی ہوتا ہے، ہاں، اور فرستادہ کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور غیب کی خبر خدا سے پا کر دے اس کو عربی میں نبی کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح کے معنی الگ ہیں، اب یہ لغوی معنی ہو رہے ہیں اور اسلامی اصطلاح کے معنی الگ ہیں۔ اس جگہ محض لغوی معنی مراد ہے۔ 40 نمبر 2 صفحہ 18 اور قول فیصل صفحہ نمبر 5 کی عبارت ہے۔ ہاں، یعنی اس میں اپنے آپ کو لغوی اعتبار سے نبی و رسول کہہ رہے ہیں۔
ذلی نبوت کا دعویٰ، یہ ایک اور عنوان ہے۔ ذلی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تو ایسی اصطلاح ایجاد کی نبوت کے لیے جو آپ سے پہلے بھی کسی نے استعمال نہیں کی اور بعد میں بھی۔ ایک ذلی، اور یہاں ان صفحات پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، غالباً آگے ہو، بروزی۔ ذلی نبوت، ذل مانے سایہ، اور بروز سے بروزی یعنی ظاہر ہونے والی نبوت محمدیہ کا بروز۔ تو کہا میں ذلی اور بروزی نبوت رکھتا ہوں۔ ایک نیا نام، نئی اصطلاح گڑھی انہوں نے۔ ذلی نبوت کا دعویٰ، مرزا صاحب ایک موقع پر لکھتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں، ان کی عبارت پھر سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجدد دین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے۔ پھر سے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطلح نبوت کا اختتام تو ہو چکا، اب سلسلہ نبوت کے جو کمالات ہیں آپ پر ختم ہو گئے، لیکن بحیثیت مجدد امت میں قیامت تک بعد میں ادوار میں، آپ کے بعد کے ادوار میں بھی مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو بن کر جلوہ افروز ہوتے رہیں گے۔ پھر سے اس عبارت کو غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے ہیں، اب ذلی طور پر، سائے کے طور پر، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجدد دین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے۔ دین الحق صفحہ نمبر 67 اور قول فیصل صفحہ نمبر 4۔ آگے اس عبارت کے بعد شیخ صفی الرحمن مبارک پوری استاذ محترم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سارے اقتباسات مرزا صاحب کی 1901 سے پہلے کی تحریروں کے ہیں، 1901 سے پہلے کی تحریروں کے ہیں۔ ان سے نہایت صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اس 10 سالہ دور 1891 سے 1901 تک میں کسی نہ کسی شکل میں نبوت کے دعوے دار تھے، لیکن وہ نہایت ہی صفائی کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتے تھے کہ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں نبی اور رسول کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس معنی کی روح سے آپ نبی نہیں ہیں۔ بہت غور سے، یعنی اس دور تک وہ ایک طرف کچھ شرائط، کچھ نئی اصطلاحات اور بعض قیود کے ساتھ اپنے آپ کو نبی مرسل کہتے رہے کہ یہ مجازی معنی میں ہے، یہ ذلی معنی میں ہے، یہ امتی نبی ہے، یہ محدث کے معنی میں ہے، وغیرہ وغیرہ، نبوت ناقصہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہتے رہے کہ جو شریعت کی اصطلاح میں حقیقی معنی نبی اور رسول کا ہوتا ہے اس کی روح سے وہ نبی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ 3 فروری 1892 کے ایک اشتہار میں لکھتے ہیں، 3 فروری 1892، 91-92، ان کی عبارت، فتح اسلام، توضیح المرام اور ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ ہیں کہ محدث ایک معنوں میں نبی ہوتا ہے، یا محدثیت جزو نبوت ہے، یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں۔ قول فیصل صفحہ نمبر 13۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، اپنی 3 کتابوں کا حوالہ دیا، رسالوں کا، فتح اسلام، توضیح المرام اور ازالہ اوہام۔ ان کتابوں میں وہ خود کہہ رہا ہے مرزا کہ جو ختم نبوت کا یا محدثیت کا دعویٰ ہے، یا محدثیت کو جزو نبوت کہا گیا ہے، نبوت ناقصہ کہا گیا ہے، یہ سب کے سب جو ہے حقیقی معنوں میں محمول نہیں بلکہ سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں۔ آگے اب ایک اور عنوان، یہ سب اس توضیح اور وضاحت کے بعد اگلا عنوان ملاحظہ فرمائیں کہ ختم نبوت کا صریح اقرار، ایک طرف یہ، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دور تک صراحتاً خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، آخری نبی، آخری پیغمبر کہتے رہے، اور آپ کے بعد کسی بھی نبوت کے پیدا ہونے کا انکار بھی کیا، آپ کے بعد کی کسی دعوی نبوت کو باطل، کفر اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا۔ ان کی عبارتیں ملاحظہ فرمائیے، شیخ نے عنوان قائم کیا، ختم نبوت کا صریح اقرار۔ کافی عبارتیں ہیں لیکن اس کے تضاد کی بنیاد پر اس کا ملاحظہ کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
شیخ صفی الرحمان کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھولنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس 10 سالہ عرصے میں سن 1900 عیسوی تک اس 10 سالہ عرصے تک مرزا صاحب اچھی طرح کھل کر کبھی سامنے نہیں آئے، بلکہ ایک طرف ان کی یہ مساعی بھی جاری رہیں اور دوسری طرف وہ ختم نبوت کے مسئلے میں بڑی صفائی کے ساتھ امت مسلمہ کے اجماعی موقف کی ہمنوائی کا اظہار بھی کرتے رہے۔ یعنی امت مسلمہ کا جو متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبوت نہیں آئے گی، اس کی ہمنوائی بھی کرتے رہے۔ چنانچہ ازالہ اوہام میں جو 3 ستمبر 1891 کو شائع ہوئی تھی، لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جاوے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرائیل لاویں اور پھر چپ ہو جائیں، اور یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے۔ حضرت جبرائیل آئیں اور ایک ہی فقرہ، ایک ہی جملہ اگر کہیں کسی کو اور خاموش ہو جائیں، کوئی ایسا بھی مانتا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ یعنی ایسا اگر ہم نے یہ مان لیا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا، یہ خود کہہ رہا ہے مرزا، کہ اگر کوئی یہ مانے کہ جبریل آئے ایک ہی فقرہ اگر کہا تو یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے۔ کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا، یہ خود مرزا ازالہ اوہام طبع اول صفحہ 577 میں اور طبع پنجم صفحہ 239 میں کہتا ہے۔ یعنی ان کی اس کتاب کے یہ 2 حوالے ہیں، 2 طبع کے الگ الگ صفحہ نمبر۔ آگے ایک دوسری عبارت شیخ صفی الرحمان صاحب نے نقل کی کہ خاتم الانبیاء کی عظمت دکھانے کے لیے اگر کوئی نبی آتا تو خاتم الانبیاء کی شان میں رکھنا پڑتا۔ یعنی آپ کی عظمت دکھانے کے لیے بھی کوئی نبی اگر آئے تو یہ آپ کی ختم نبوت اور نبوت میں رکھنا پڑتا۔ یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 647 اور 648 طبع پنجم صفحہ 264 سے منقول ہے۔ اس کے ایک ماہ بعد 2 اکتوبر 1891 کے ایک اشتہار میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، ان کی عبارت، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کافر و کاذب جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ 20 سے منقول ہے۔ ملاحظہ فرمائیں آپ کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت وحی رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ خود اس نے یہ 1891 2 اکتوبر کو لکھا۔ پھر 23 اکتوبر 1891 کو مرزا صاحب دہلی کی جامع مسجد میں ایک بیان دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف اقرار اس خانہ خدا یعنی جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ 44۔ پھر سے آخری جملہ، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب اس کا یہ فتوے والا یہ جملہ اور عقیدہ بعد میں خود اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اور جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنے اس قول کی وجہ سے خود مرزا کی زبان خود اپنے آپ کو کافر قرار دے رہی ہے اس کو۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کسی کو نبی مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان بالرسول کے سلسلے میں ہمارا ایک اہم حصہ اور عقیدہ یہ ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس کے ایک ماہ بعد 27 دسمبر 1891 کو شائع شدہ ایک رسالہ فیصلہ آسمانی میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ فیصلہ آسمانی صفحہ نمبر 3۔ اس فرمان کے مطابق بعد میں مرزا صاحب خود اپنے قول کے مطابق ہی اسلام سے خارج قرار پائے۔ دوسری ایک عبارت، اے لوگو دشمن قرآن نہ بنو،
اے لوگو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ بھی فیصلہ آسمانی کے صفحہ نمبر 38 سے منقول عبارت ہے۔ پھر چند ماہ بعد 26 مئی 1892 کو مرزا صاحب کی کتاب نشان آسمانی منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تو اس میں یہ عبارت مرقوم تھی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں۔ عبارت میں ہی تھوڑا سا کمزوری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں۔ میں نے کہا اگر یہ اس کی عبارت ہے تو یہ عبارت میں بھی اس کی فصاحت و بلاغت سے گھری ہوئی۔ اور اس بات پر محکم یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء اور آ جناب کے بعد اس امت کے لیے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا۔ نشان آسمانی صفحہ نمبر 28۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یہ 26 مئی 1892 کی عبارت ہے۔ 26 فروری 1893 26 فروری 1893 کو آپ کی تصنیف آئینہ کمالات اسلام شائع ہوئی۔ اس پہ آپ رقم پرداز ہیں کہ اللہ کو شایع نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور نہیں شایع کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ شروع کرے بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہو۔ یہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 337۔ ملاحظہ فرمائیے، مرزا صاحب خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی شایع نشان نہیں کہ اب نبوت محمدی کے بعد کوئی نبوت جاری کرے یا بھیجے، اور رسالت محمدی کے شایع نشان بھی نہیں، لائق و زیبا بھی نہیں کہ کوئی اور نبی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو اب اس کو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے۔ یہ تو طے شدہ معاملہ ہے۔ آگے، میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ کے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ میں ایمان لاتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ کے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اسی آئینہ کمالات صفحہ نمبر 21 سے ہے۔ یہ جو ایمان لایا بعد میں اسی ایمان کو رد کر دیا، یعنی کفر اختیار کر لیا۔ 1893 کے اخیر یا 1894 کے شروع میں حمامۃ البشرا منظر عام پر آئی۔ اس میں مرزا صاحب رقم طراز ہیں۔ ہمیں، مرزا صاحب کی عبارت، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں۔ بھلا یہ ایک حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 49 سے منقول ہے۔ دوسری عبارت، بھلا یہ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کافر بنوں۔ بھلا مجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کافر بنوں۔ یہ بھی اسی کتاب سے صفحہ نمبر 89 سے منقول ہے۔ آگے، کیا ایسا بدبخت و مفتری جو خود رسالت 79 ہمارے یہاں 79 کہتے ہیں۔ کیا ایسا بدبخت و مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کو، پھر سے میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، بیچ میں کٹ گئی، کیا ایسا بدبخت و مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص جو قرآن پر، یعنی ایک شخص جو مفتری اور بدبخت ہے، ایمان کا کیا نام ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، تو کیا وہ قرآن پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ گویا مرزا صاحب اس کا رد کرتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانے والا ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آگے کہتے ہیں، اور کیا ایسا شخص جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین کرتا ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ یہ حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 96۔ 24 مارچ 1897 کو مرزا صاحب کا ایک اور رسالہ سراج منیر منظر عام پر آیا۔ اس کے صفحہ ز پر مرزا صاحب کا یہ شعر مرقوم ہے، یہ فارسی کا شعر ہے، جس کے معنی میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الرسول ہست اور خیر الرسول خیر الانام، اور پھر اس کے بعد ہر نبوت را
بروشد اختتام، یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں ہے، بروشد ہے یا ایک ہے یا الگ الگ، ہاں، جس کا معنی ہر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، یہ انہوں نے اپنے شعر میں کہا۔ جنوری 1898 میں شائع ہونے والی کتاب البریہ کے اندر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف میں جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، کتاب البریہ صفحہ نمبر 184۔ پھر جنوری 1899 میں شائع ہونے والی کتاب ایام الصلح میں لکھتے ہیں، یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیال رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ ہاں، ایام الصلح صفحہ نمبر 146۔ ان تمام عبارتوں کو بغور ہم پڑھتے ہیں تو مرزا صاحب کا اس دور کا یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ اس موضوع پر مرزا صاحب کے تمام ارشادات کا استقصاء مقصود و مطلوب نہیں، سارے اقوال کو جمع کرنا مقصد نہیں، بلکہ گزشتہ اقتباسات سے صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ مرزا صاحب اپنی تحریک کے اس دوسرے مرحلے میں، یعنی 1891 سے سن 1891 تا سن 1900 تک ختم نبوت کے مسئلے پر امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کے ساتھ بڑے زور شور سے اپنی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور مختلف پہلو سے دعوی نبوت کرنے کے باوجود شرعی نبوت کے دعوے سے احتراز فرماتے رہے۔ یہ ان کا دوسرا دور مکمل ہو رہا ہے۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ اس مرحلے کے بعد انہوں نے جرأت و جسارت کر کے اپنے چہرے سے پورے طریقے سے نقاب ہٹا دی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔